وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے میں اس پپرولیا کے تمام باشندوں کو، اپنے تمام بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سرزمین پر یہ کامیاب اجلاس کرایا اور اس کے لیے علماء کرام کو مدعو کیا، لوگوں کے سامنے دین کی باتوں کا انتظام کیا اور تعلیمی بیداری اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک تحریک چلائی۔ اس پروگرام میں جن لوگوں نے بھی حصہ لیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے امداد کو بھی قبول فرمائے اور ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اس طرح کی تحریکیں، اس طرح کے جلسے اور اس طرح کے پروگرام وقتاً فوقتاً ضرورت کی چیز ہیں، اس کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور جب بھی اس کی ضرورت محسوس کی جائے تو اس پر کھلے دل کے ساتھ ہم سبوں کو لبیک کہنا چاہیے۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے عزیز اور آپ سب لوگوں کے پیارے بھائی جناب مولانا صابر حسین صاحب رحمانی، اللہ تعالی ان کو لمبی عمر دے اور زیادہ سے زیادہ سماج کی خدمت، تعلیم کی خدمت اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ انہوں نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں کے مشورے سے یہاں ایک علم کا چراغ روشن کیا ہے۔ جب کوئی چراغ جلتا ہے تو دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ آگ سے وہ چراغ جل رہا ہے، لیکن وہ چراغ خود جل کر اپنے ماحول کو روشن کر رہا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا صابر حسین صاحب نے رحمانی کوچنگ سینٹر کے نام سے اس پپرولیا میں تعلیم کا ایک چراغ روشن کیا ہے۔ اب ان کا کام ہے چراغ کو جلائے رکھنا اور خود اس کے لیے جلتے رہنا، جب تک یہ چراغ جلتا رہے گا اور ان میں اس چراغ کے ساتھ ساتھ جلتے رہنے کا جذبہ رہے گا، اس وقت تک پورے پپرولیا کے اندر اس کی روشنی پھیلتی رہے گی اور اس چراغ سے دوسرے نہ جانے کتنے چراغ گھروں کے اندر روشن ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ آندھی طوفان سے، چلنے والی ہواؤں سے،
بارش کی چھینٹوں سے اس چراغ کی حفاظت کریں اور اس کے ارد گرد ایسا مضبوط نظام قائم کریں کہ اس کی روشنی دیر تک اور دور تک پھیلے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اس رحمانی کوچنگ سینٹر کے لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو وہاں بھیجیں تاکہ وہ بچے اور بچیاں دینی اور عصری دونوں طرح کی تعلیم وہاں سے حاصل کر کے اور علم کے میدان میں آگے قدم بڑھانے کے لائق بن سکیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ بہت سے انبیاء کرام نے اس کے لیے دعائیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی، حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد اللہ سے مانگی اور اللہ نے انہیں اولاد دی۔ تو اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ہمارے اور آپ کے لیے اسی وقت نعمت رہے گی جب ہم اس کے لیے کھانے پینے اور پہننے کے انتظام کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم اور تربیت کا بھی بہترین انتظام کریں۔ اور تعلیم و تربیت کے لیے ہر ماں باپ خود ذمہ دار ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث کی روح سے ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ ہمارے سماج میں آج سے 20 سال 25 سال پہلے یہ عام معمول تھا کہ گھر میں بوڑھی عورتیں دادی نانی ہو یا خالہ پھوپھی ہو یہ بچوں اور بچیوں کو لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی اور انہیں دین کی موٹی موٹی باتیں سکھایا کرتی تھی۔ اسی طرح گھر کے مرد دادا نانا والد اپنے بچے اور بچیوں کو لے کر بیٹھتے تھے تھوڑی دیر صبح یا شام اور انہیں دین کی باتیں سکھاتے تھے۔ کہانیاں بزرگوں کی سناتے تھے جس کا اثر یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کے دلوں میں قیامت کا خوف بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا اس کا احساس جم جاتا تھا۔ معمولی کسی کام پر ماں اپنے بچے سے کہتی تھی ایسا مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ ماریں گے، ایسا مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، ایسا مت کرو ورنہ قیامت میں عذاب ہوگا، ایسا مت کرو ورنہ قبر میں بچھو کاٹے گا۔ اس طرح سے ان کے سامنے قیامت اور آخرت کی تربیت کی جاتی ہے، اللہ کا خوف دل میں بیٹھایا جاتا ہے اور اس کا اثر بچے کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے گھروں سے اس گھریلو تعلیم کا جو نظام تھا وہ رخصت ہو رہا ہے۔
آج ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں کے لیے یہ تعلیمی سسٹم نہیں ہے، یہ تربیت کا انداز ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ کے پاس ہے، ہر ماں باپ کے پاس ہے، کون ایسا ماں باپ ہے جس کو قیامت کا علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہاں ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہے، جس سے اللہ راضی ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس سے اللہ ناراض ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا؟ یہ کس کو نہیں معلوم؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو علم سمجھیں کہ بنیادی علم ہے۔ یہ کس کو نہیں معلوم کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے؟ ہم اسے پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس قرآن مجید کو لانے والے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ہمیں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے میں اسی طریقے پر چلنا چاہیے، یہ کس کو نہیں معلوم؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس علم کی عظمت اور قدر کو جانتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ علم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں منتقل کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری خود ہمارے اندر پیدا ہو گئی، ہم خود ڈھیلے ہو گئے ہیں قیامت اور آخرت کے بارے میں، ہم خود ڈھیلے ہو گئے ہیں عذاب قبر کے بارے میں، ہم خود کمزور پڑ رہے ہیں قرآن مجید سے تعلق رکھنے کے بارے میں، ہم خود کمزور ہو رہے ہیں اللہ کے رسول سے محبت رکھنے کے بارے میں۔ جب ہم خود کمزور ہیں تو ہم سے جو نسل چلے گی ظاہر سی بات ہے کہ وہ اور زیادہ کمزور ہو جائے گی، اور کمزور ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ نام کے سوا اسلام کی کوئی تعلیم ہماری نسلوں کو یاد نہیں رہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ نے اولاد کی نعمت دی، چھوٹے چھوٹے بچے دیے، بچیاں دی، تو جس طرح سے آپ پوری محنت کرتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے، کوئی ایسا ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو بھوکا سوتا ہوا دیکھے؟ اس کا دل تڑپ جاتا ہے، اس کے لیے کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اسے کپڑا پہنانے کے لیے محنت کرتا ہے، کماتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، تو کیا اس کا کھانا، اس کا پہننا، اس کا رہنا یہی کافی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، آنکھ کھولیے، سمجھیے کہ یہ اس کے کھانے پلانے پہلانے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ایک اچھا انسان بنایا جائے، اس کی تعلیم اور تربیت کی جائے، اس کا صحیح مزاج بنایا جائے۔ اور صحیح مزاج کیسے بنے گا؟ جب اس میں یہ احساس پیدا کرایا جائے کہ ہمارے ہر عمل کا حساب ہوتا ہے، ہم جو کرتے ہیں وہی اس دنیا میں بھرتے ہیں، ہم جیسا کریں گے ویسا ہی اس کا پھل ملے گا، اچھا کریں گے اچھے سے جئیں گے، برا کریں گے برے سے جئیں گے، پریشان رہیں گے، اور اللہ کے ہاں جائیں گے تو وہاں حساب پھر الگ ہوگا۔ اور اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اس اچھے پر چلنا کیسے ہے اور برائیوں سے رکنا کیسے ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کا طریقہ موجود ہے۔ یہ بنیادی اور موٹی بات ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے دل دماغ میں اس کو گھوس دے پورے طور پر، سوتے جاگتے کہیں بھی وہ ان تصورات سے آزاد نہ ہو سکے۔ اور ظاہر ہے یہ کام ایک دو دن میں یا ایک دو مہینے میں، ایک دو سال میں نہیں ہوتا۔ جب سے بچہ نے بولنا شروع کیا اور ہوش سنبھالا، 1.5-2 سال کے بعد سے لے کر
10-12 سال تک اسی بات پر محنت کی جاتی ہے. ہر صبح شام اس کو اس طرح کی بات یاد دلائی جاتی ہے. جب اس کے دماغ میں یہ بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے تب اس کو اب خود شوق پیدا ہوگا جاننے کا کہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، کیا اچھا کیا برا کیا سکھایا گیا ہے. جب اس کا یہ مزاج بن جائے گا کہ اچھائی کا طریقہ وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، تو اس میں شوق پیدا ہوگا یہ جاننے کا کہ وہ طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے لیے آگے کی تعلیم شروع ہو کہ قرآن پڑھایا جائے. جب وہ پڑھنا سیکھ لے تو اس کی ہدایات کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس سے اس کو آگاہ کیا جائے. پھر اس کو اللہ کے رسول کا طریقہ سکھایا جائے کہ آپ کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کیسے سلوک کرتے تھے، مہمانوں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے تھے، ماں باپ کے بارے میں آپ نے کیا تعلیم دی ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. اور کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پہلو آسانی کا اختیار کرتے تھے، یہ ساری ایک لمبی تعلیم ہے. خود اس میں جذبہ پیدا ہے. لیکن آج ہم نہ خود جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور جانتے ہیں تو اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، اور نہ اپنے بچوں کو اس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، خوب اچھی طرح سے یاد کر لیجیے اور دماغ میں بیٹھا لیجیے کہ اگر آپ خیریت چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، خیریت چاہتے ہیں، میں دھمکی دے رہا ہوں صاف بالکل، خیریت اگر چاہتے ہیں تو اپنے بچے کو صبح شام لے کر خود 5 منٹ یا 10 منٹ بیٹھیے اور اس کے دماغ اور دل میں یہ بات ڈالیے کہ اللہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے. کہ موٹی موٹی باتیں اس کے دماغ میں ڈالیے اور روز کوئی نہ کوئی بات اس کو سنائیے. اس کا اثر خود آپ پر بھی پڑے گا، آپ کے گھر کے ماحول پر پڑے گا، اور اس ماحول میں پلنے والے بچے کے دل دماغ پر. اسے کہتے ہیں مزاج بنانا اور تربیت کرنا. کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. جو بچہ بچپن سے اس بات کو سمجھ گیا کہ میرے ہر عمل کا حساب ہوگا اور جیسا کروں گا ویسا بھگتوں گا، انشاءاللہ کبھی وہ غلط قدم نہیں کرے. احساس اس کا ہے. ہم لوگ تعلیم اور تربیت کی بات کرتے ہیں. تعلیم اور تربیت تو گھر میں یہ کر دیتے ہیں کہ اولاد ATM مشین ہے، اور بیٹی کا مطلب 10 لاکھ روپیہ کا خرچ. جس دن بیٹی پیدا ہوئی اس دن سے سب کا یہ مزاج بن گیا کہ یہ فتنہ کا پرکالا گھر کے اندر جنم لے لیا، اب مفت میں اس کی پرورش کرو اور اس کی شادی بیاہ کا نظم کرو. شروع کر دیتے ہیں بیٹی کے بجائے. اس پر تو یہ ذہن بنتا ہے. جیسے بیٹا پیدا ہوا اسی دن سے یہ بات ذہن میں آ گئی کہ اب یہ بڑھے گا، کمائے گا، یہ کرے گا، وہ پڑھے گا، یہ بنے گا، ایسا کرے. بھئی یہ ہم لوگوں کے سوچنے کا انداز ہے. اولاد ملنے پر پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس اولاد کو ایک اچھا انسان بناؤں گا، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور یہ میرا بچہ یا بچی اس دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ بنے گا، کسی کے لیے راحت اور سہولت کا ذریعہ بن جائے، کسی کے لیے یہ ٹینشن اور مصیبت نہ بنے. یہ سوچنا چاہیے. اس کی شادی کیسے ہوگی، کتنا خرچ آئے گا اس میں، وہ کیا کمائے گا، کیا پڑھا دیں گے تو زیادہ کمائے گا، کیسے جھوٹ بول کر رشوت دے کر اس کی نوکری لگا دیں گے تو اس کی تنخواہ زیادہ ہو جائے گی. یہ سب اس کے پیدا ہونے کے بعد سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ہماری اولاد اچھی ہے، انسان ہے اچھا، اور ہم نے اس کو اچھا انسان بنایا ہے، تو آگے وہ دنیا میں اچھا زندگی گزارے گا، اچھا جیے گا. ہمیں اس کی ٹینشن کی ضرورت نہیں. اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو ناہنجار اور غلط بنا دیا، اس کی تعلیم و تربیت پر دھیان نہیں دیا، تو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ بری زندگی گزارے گی، تباہی بنے گی سب کے لیے.
اور بڑھاپے میں وہ ٹینشن دے گی کہ سوچ نہیں سکتے. سمجھتے کیا ہے؟ یہ اولاد تو بھاری تلوار ہے. جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی مصیبت ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑے بڑے شان والے لوگ جسے گاؤں کا کوئی بھی بڑا سے بڑا طاقتور آدمی سیدھا نہیں کر سکا, جھکا نہیں سکا. تھانہ پولیس داروغہ کوئی ٹچ سے مس اس کو نہیں کر سکا, اتنا دبنگ آدمی. اولاد نے کیا کیا؟ اولاد نے اس کو بستر پر اوندھے منہ لیٹے رہنے پر مجبور کر دیا. کسی کو سر نہیں دکھا سکتا, چہرہ نہیں دکھا سکتا. کیوں؟ اولاد کے سامنے آدمی جھک جاتا. اب وہ غلط راستے پر اولاد چلے تو اس سے بڑا کوئی ٹینشن نہیں. اس لیے راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ آنکھ بند کر لیں. ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں, آنکھ بند کر کے سو گئی. اب اس کو کلمہ کون پڑھائے گا؟ تو امام صاحب پڑھائیں گے. اس کو صحیح اور غلط کون سمجھائے گا؟ مولوی صاحب سمجھائیں گے. اس کے دین اور ایمان کے بارے میں کون سوچے گا؟ تو مولانا صاحب. بھیج رہے ہیں مدرسے میں, بھیج رہے ہیں مکتب میں, بھیج رہے ہیں مسجد میں, سیکھ رہا ہے. بالکل غلط, بالکل غلط. بھئی مسجد میں یا مدرسے میں یا مکتب میں تو ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے اندر موٹا موٹی بچہ ایک سسٹم اور رول کی طرح جاتا ہے اور ایک سسٹم اور رول کی طرح وہاں سے چلا آتا ہے. جو اس کے دماغ اور دل میں ڈال دیا گیا وہ ایک ریل کی طرح اس میں سیٹ ہو جاتا ہے. مزاج نہیں بنتا, دماغ نہیں بنتا, دل نہیں بنتا اس سے. جیسے ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. ہمارے موبائل میں پورا قرآن ہے, پوری حدیث ہے, تمام تقریر ریکارڈ ہے. لیکن کیا یہ موبائل ایک شریف انسان ہو گیا؟ یہ کسی کا ہمدرد ہو جائے گا, اچھا انسان بن جائے گا؟ نہیں. اسی طرح بچے کو اگر آپ نے ایک رول کے حساب سے مدرسے میں مسجد میں بھیجا نکالا تو اس کے دماغ میں اس کے میموری کی طرح کچھ چیز ریکارڈ ہو جائے گی. لیکن وہ اسی پر چلے گا کوئی ضروری نہیں. بنیاد مضبوط ہوگی تب وہ کام آئے گا, اور گھر میں بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں آئے گا. کلیئر بات. تعلیمی بیداری کے لیے میں یہ بات کہہ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ کام اگر کرنا ہے اور تعلیمی بیداری لانا ہے تو ہر گھر کو اسکول بنانا ہوگا, ہر ماں کی گود کو مدرسہ بنانا ہوگا, اور ہر باپ کو ٹیچر اور معلم بننا ہوگا. آپ کہیں گے بھائی ہر باپ ٹیچر اور معلم کیسے بنے گا؟ بالکل بنے گا. جاہل سے جاہل باپ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جانتا ہے. جاہل سے جاہل باپ بھی یہ جانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ہم کو دیکھتا ہے ہر وقت. جاہل سے جاہل باپ بھی جانتا ہے کہ اللہ ہماری ہر بات سنتا ہے. اس چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ نا, یہی یاد سکھاؤ نا کہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے ہر وقت, اللہ ہماری ہر بات سنتا ہے. یہی سکھاؤ. بنیادی تعلیم ہے اس میں. 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگایا اس میں مکے کے اندر سکھانے میں. اس بات ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورا قرآن حدیث سن لیں گے, پورا جلسہ رات بھر کا ہو جائے گا, لیکن اللہ دیکھ رہا ہے نہیں. ہم نے جو کچھ کہا اللہ سن رہا ہے نہیں. سب تو پہ لگام بنے ہوئے, جو من میں آ رہا بولتے ہیں, جو من میں آ رہا کرتے ہیں. اگر بچے کو یہی 2 بات سکھا دیجیے ڈھنگ سے, 10 سال میں اللہ دیکھتا ہے ہمارے پاس اور سنتا ہے ہماری ہر بات. ایسا اس کو سکھایا جائے کہ کچھ بھی وہ بولے تو اس کو لگے کہ اللہ سن رہا ہے, کچھ بھی وہ کرے تو لگے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. دیکھیے یہی تو تعلیم اس کی پوری زندگی کا فیصلہ کرتا ہے. تعلیمی بیداری کیسے آئے اس کو سمجھیے. تعلیمی بیداری لانے کے لیے بس ایک جملہ ہے کہ جس عورت کے پاس یا جس مرد کے پاس جتنا دین کا علم ہے, اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہے, وہ قرآن کے بارے میں جتنا جانتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جتنا جانتا ہے,
وہ بات اپنے بچے اور بچیوں کو باقاعدہ دماغ اور دل میں اتار دے۔ کیسے اتارے؟ باتوں باتوں میں اتارے۔ کھانے کے وقت اس کو کہے کہ بیٹا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ہاتھ سے کھاتے تھے؟ داہنے ہاتھ سے کھاتے تھے، ہم لوگوں کو اس طریقہ سے کھانا چاہیے۔ یہ بات اب اس کو 10 سال تک سکھاتا ہے۔ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں داہنے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر، ٹھیک ہے؟ دکھائیے، یاد رکھے، ہر کھانے پینے کے وقت اس کو ٹوکے۔ کوئی غلط کام جیسے کیا ڈانٹے نہیں، بیٹا آپ نے یہ کام کیا، اللہ دیکھ رہا ہے، پوچھے گا، سوال کرے گا آپ سے کہ آپ نے یہ غلط کام کیوں کیا، بہت مانے گا۔ رونے لگا، زور سے گالی دینے لگا، کچھ بولنے لگا، بیٹا اللہ سن رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ کوئی نہیں سن رہا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں اتاریے۔ قبر، انسان کو مر کے قبر میں جانا پڑتا ہے، وہاں فرشتے آتے ہیں، حساب کتاب لیا جاتا ہے، وہاں سانپ اور بچھو ہوتے ہیں غلط لوگوں کے قبر میں، اور اچھے لوگوں کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، بہت اچھی اے سی کی ہوا آتی ہے۔ یہ سب بنیادی باتیں بچوں کے دماغ میں ڈالنی پڑتی۔ تربیت جیسے 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی 2-3 باتیں سکھائی۔ ایک، اللہ کیا ہے، دوسرا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور تیسرا میں اللہ کا رسول ہوں، میرا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اس پر چلو۔ اب ہر چیز میں میرا طریقہ ہے، معلوم کرو چلو اس پر، معلوم کرو چلو اس پر۔ جب یہ بنیاد بیٹھ گئی دلوں میں، تب اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی کہ اب یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اللہ کے رسول نے اب حکم دیا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تربیت نام ہے ذہن سازی، انسان کے دل اور دماغ کو صحیح رخ پر ڈال دینے، چلانے کا نہیں۔ جب صحیح رخ پر اوکے ہو جائے، دل اور دماغ پڑ جائے، راستہ سامنے سیدھا، اب اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے وہی روشنی کافی ہے جو روشنی مولانا صاحب نے جلائی، اور پھر اس سے بڑی بڑی روشنی آئے، چراغ سے چراغ جلتے جائیں گے۔ یہ روشنی جب اس کے دائرے میں آ جائے گی تو اس سے بڑی روشنی کی طرف بھیجا جائے گا، پھر اس سے بڑی روشنی کی طرف اس کے مقدر میں جتنی علم کی روشنی ہوگی اور جتنا اللہ اس کے لیے لکھا ہوگا، جتنا اس کے لیے موقع ہوگا، اتنا اس کو حاصل کرنے کے لیے فارغ رکھیے، وقت دیجیے، یہ سمجھ کر کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ہماری اولاد ہم سے لے کر اور ہمارے بعد تک کے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ نعمت بنے سب کے، راحت بنے سب کے۔ اس لیے میں آج اس پروگرام میں ایک ہی بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں کہ جس ماں اور باپ کے پاس، جس بھائی اور بہن کے پاس جتنا علم ہے دین کا، خاص طور پر اللہ کے بارے میں وہ جو جانتا ہے، قرآن کے بارے میں وہ جو جانتا ہے، قیامت اور قبر کے بارے میں وہ جو جانتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں وہ جتنا جانتا ہے، باقاعدہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو وقت دیں، 10 منٹ 5 منٹ ہمیشہ، اور گھر میں یہ نظام بنائیں صبح شام کہ اس کو سکھایا جائے، سمجھایا جائے، اور ہر وقت بات بات پر اس سے اس کا چرچا کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو اس راستے پر لگایا جائے، اور یہ کام مسلسل 8-10 سال تک کیا جائے۔ جب بچہ 10-12 سال کا ہو جائے تو اس کے دماغ میں یہ موٹی موٹی باتیں بیٹھ جائیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا اور اس کا انتظام گھروں میں قائم کیا تو سمجھنا چاہیے کہ آج کا یہ اجلاس اور اس پر خرچ ہوا جو لاکھوں روپیہ کامیاب، اور اگر یہ نہیں کر سکے تو پھر سے ہم کو ارادہ کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا۔ کہنے والے تو کہہ کے چلے جائیں گے، کرنے سے ہی کام بنے گا، کرنے سے ہی تعلیمی بیداری آئے گی، اور جب یہ گھریلو نظام قائم ہو جائے تو خود بخود بچے کے اندر طلب اور جستجو پیدا ہوتی ہے کہ وہ اب اپنا وقت پڑھنے میں لگائے، سیکھنے میں لگائے۔ اس کے لیے یہ رحمانی کوچنگ سینٹر ہے، اس کو مضبوط کی، اس سے جڑیے، اس میں بچوں کو بھیجیے اور جائزہ لیتے رہیے کہ وہاں سے بچہ کیا پڑھ کے آ رہا ہے، کیا سیکھ کے آ رہا ہے۔ اس سے پوچھئے کہ آج تم نے کیا پڑھا۔ گھر کا نظام مضبوط ہوگا، ہمارا بچہ صحیح ہوگا۔
گھر کا نظام کمزور ہوگا، بچہ بگڑ جائے گا. بچے کو یہ موبائل مت دی. موبائل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عورت اور بچے کو بگاڑنے کے لیے بنایا گیا ہے. بہانہ ہے بات چیت کرنا، لیکن اصل میں یہ بنایا گیا ہے عورت اور بچے کو بگاڑنے کے لیے. اس گاؤں میں ہو یا کسی گاؤں میں ہو، اتنا فتنہ ہو رہا ہے لڑکا لڑکی کا اسی موبائل کے چلتے ہوئے. بالکل صاف بات. کیوں؟ اس موبائل سے یہ پتا چل جا رہا ہے کہ تم کہاں ہو، ہم کہاں. اس موبائل سے یہ پتا چل جا رہا ہے کہ کب ہم کو گھر سے نکلنا ہے، کب تم کو نکلنا ہے، کہاں ملنا. رات رات بھر لوگ بات کرتے ہیں، بالکل ناجائز، غلط. اور بچوں کے لیے کیسے فتنہ ہے. بچہ اس کو لے کر گیم دیکھتا ہے پہلے، اس کے بعد کارٹون دیکھتا ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے. اب اس کے بعد نعت سنتا ہے، اس کے بعد شاعرہ مشاعرہ دیکھتا ہے، اس کے بعد فلم دیکھتا ہے، اس کے بعد ننگی فلم دیکھتا ہے، انگریزی فلم دیکھتا ہے، اور لاسٹ میں اس کو موبائل کے علاوہ کسی کام میں من نہیں لگتا. 10 سال 12 سال ہوتے ہوتے. خود سوچئے آپ کہ ایسی نسل سے آپ کسی بھلائی کی امید رکھ سکتے؟ اس کو تو آپ نے عادت پکڑا دیا کہ کھانا پینا کوئی چیز ضروری نہیں ہے، تو اللہ اللہ کرنا پڑھنا کہاں ضروری. تو بہت محنت کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آرام سے کاہل اور کوڑی کی طرح موبائل لے کے بیٹھے رہو اور تاکتے رہو اس کو. یہ مزاج بن گیا اس کا 10 سال. اب اس کو بعد میں آپ کہتے ہیں پڑھنے نہیں جاتا ہے، بات نہیں مانتا ہے، کمینہ ہو گیا ہے، مارو اس کو. صبح مار کے جان مار دیجیے، جیسا بویا ویسا کاٹیے. ڈرتے کہاں ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کس نے کہا تھا موبائل دکھانے کے لیے اس کو؟ اور آپ کو موبائل رکھنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ جب بچہ آپ کے گھر میں تھا، چھوٹا چھوٹا، عورت تھی، بیٹی تھی، تو ایسا موبائل رکھنا ضروری تھا؟ نہیں رکھنا چاہیے تھا. بات چیت کرنے کے لیے چھوٹا سا سادہ موبائل رکھنا چاہیے. صرف یہ موبائل لائے کیوں آپ؟ سیدھی بات. کہنے والے لوگ آپ کو کہیں گے، بتا دیں گے، کرنا آپ کو ہوگا. ہم کو زیادہ قرآن حدیث نہیں آ رہا ہے اس وقت. درسگاہ میں ہوتا ہے تھوڑا بہت میں پڑھا دیتے ہیں. جو ہوتا ہے دنیا میں گھر میں وہ بھی آ رہا ہے اس وقت. وہ میں کہہ رہا ہوں صاف صاف، کہاں ہم مار کھا رہے ہیں؟ ہماری بیٹی بہو کہاں بھاگ رہی ہے؟ اس کے چلتے ہیں. ہمارا بچہ شیطان کیسے بن رہا ہے؟ یہ شیطان کا آلہ دے دیا اس کو، تو شیطان نہیں بنا تو کیا بنے گا؟ ہم تو راستہ دکھا رہے ہیں کہ اپنے بچے اور بچیوں کو اپنے ساتھ جوڑیے. آپ خود مسلمان ہیں، اللہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، رسول کیا ہے جانتے ہیں، حلقہ چلانے والا بھی جانتے ہیں، قرآن کیا ہے سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. یہ موٹی موٹی بات آپ خود اپنے بچوں کو سکھائیے. خالی وقت میں بچے کو اپنے ساتھ رکھیے، اپنے محبت سے پیار سے اس کو جوڑیے. موبائل سے کیوں سنگت کرا دیا اس کو؟ کیوں رکھا اس کو آپ نے اپنے پاس؟ غلط کیا نا. ہر وہ شخص جو اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، اس کے پاس بال بچے ہیں، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، اس کو ایسا موبائل رکھنا جائز نہیں ہے. فتنہ ہے یہ اس کے گھر کے اندر. کریں گے کیا آپ اس سے؟ بات کی جہاں تک بات ہے، سادہ موبائل رکھیے 500 700 تک، اس میں صرف ہیلو بات ہو. ضرورت ہے؟ ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ایک فیشن ہے، یہ صرف انسان کے نفس کی خواہش ہے، منمانی ہے. جس طرح کسی انسان کو طبیعت چاہتی ہے کہ ہم چوری کرتے، کسی انسان کو طبیعت چاہتی ہے کہ ہم بدکاری کرتے، اسی طرح اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ ہم رنگین موبائل رکھتے اور اس میں لڑکی کو دیکھتے، اس میں فوٹو دیکھتے، کسی کا فوٹو کھینچتے، فلم دیکھتے دکھاتے. بچوں کے لیے کارٹون اس میں ہوگا،
اب ظاہر ہے کہ اس کو آپ نے خرید لیا تو غلط کیا نا. اور ایک بیوی کا جو خرچ ہوتا ہے وہ اس پر آتا ہے. ہر مہینے 400-500 روپیہ میں ایک بیوی آرام سے دیہات میں رہ جائے. وہ اس میں لگے گا کہ ڈبل بیوی ہے آپ کے پاس. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا نقصان ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو بھی وقت نہیں دے پا رہے. تو بغل میں لیٹی ہوئی آپ اس کا فلم دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت اس میں دکھائی دے رہا ہے. بات بالکل صاف ہے. حقیقت یہ اس نے پورے گھر کو، سماج کو، خاندان کو بکھیر دیا. آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کے ہاتھ میں بھی تو ہے. گڑ کھا رہے ہیں خود اور دوسرے کو منع کرو. آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کے پاس بھی بیوی بال بچے ہیں، تو آپ بھی تو موبائل رکھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. آپ کا یہ سوال بالکل صحیح. لیکن یہ موبائل آپ لے لیجئے کوئی صاحب اور اس کو کھولیے. جتنی جتنی جگہ ہے اس میں فلم رکھنے کی یا کچھ بھی، اس میں سب میں کتاب رکھی ہوئی ہے. اور خود میری تقریریں اس میں کافی ریکارڈ کی ہوئی ہیں. ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اور جب میں گھر جاتا ہوں پرسنل، یہ میرا موبائل گھر میں نہیں جاتا. میرا ایک اپنے پڑھنے لکھنے کا جو بیگ ہے اس میں آف ہو کے یہ رکھا رہتا ہے. اس کا دوسرا سیم جو عام سیم ہے وہ چالو رہتا ہے اور چھوٹے موبائل. مطلب یہ ایک ضرورت اس لحاظ سے ہے کہ جو آدمی کاغذات وغیرہ کا کام کرتا ہے، لکھائی پڑھائی کا، اس کے پاس اگر یہ رہے تو وہ ان کاغذات پر بڑی آسانی سے قابو رکھ سکتا ہے. اس کا فوٹو لے لے گا، لمبی لمبی فائل اس کے اندر جمع کر لے گا. یا جو آدمی بزنس مین ہے، ہائی پیمانے پر بزنس کرتا ہے، اس کے لیے ضرورت کی چیز ہے. تاجر، بزنس مین، وہ جائے گا، آئے گا، مال لائے گا، لے جائے گا، اس میں آرڈر کرے گا، مال آ جائے گا، رسید آ جائے گا. تو جو بزنس مین ہے، لکھنے پڑھنے والا آدمی، کتابوں کی جسے ضرورت ہے، کاغذات کی ضرورت ہے، یا جو آفس میں وکیل ہے، کورٹ کچہری کا آدمی ہے، اس طرح کا جو آدمی ہے مصروف، اس کے لیے کمپیوٹر بھی چاہیے اور اس طرح کا موبائل بھی چاہیے. لیکن یہ آفس کے کام کے لیے، پڑھنے لکھنے کے لیے، یہ دیہات میں گھر میں اس کی ضرورت بالکل نہیں ہے. دیہات کے گھروں میں یہ شیطان کا آلہ ہے، شیطان کی خالہ. اس لیے میرے بھائیوں، جہاں تک ہو سکے اس پر ذرا قابو پائیں کہ رنگین موبائل، اور یہ تو میرا چھوٹے سائز کا ہے، آج کل تو اس سے بھی بڑے بڑے سائز کا لوگ موبائل رکھے رہتے ہیں. اور مجھے حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جو ماں ہے، وہ ماں اپنے بچے کو بیٹھا کر کچھ سکھائے، کچھ سمجھائے، اس کے بجائے اس کو موبائل دے کر کے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیتے. کیوں؟ تاکہ ہمیں آرام ہو، ہم اپنا آرام سے رہیں. چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی چھوٹی بچی ہے، ماں کیا کرتی ہے آج کل؟ موبائل کھول کر اس کو سامنے رکھ دیا. ابھی وہ 7 مہینہ، 8 مہینہ، 10 مہینہ، 12 مہینہ کی ہے، ابھی سمجھ میں نہیں پا رہی ہے، لیکن روتی ہے. تب اس کے سامنے موبائل کھول کر کچھ بجا کر یا کچھ چمکا کر سامنے رکھ دیا. اب وہ بچی یا بچہ اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہی ہے، اور یہ بیچاری آرام سے اپنا ہے، بچہ رو نہیں رہا. اب سوچیے آپ کہ کہاں جا رہا ہے معاشرہ ہمارا. اب یہی بچہ یا بچی جیسے جیسے بڑا ہوگا تو اب موبائل ہی میں رہنے لگے گا. اس کو موبائل نہیں دیجیے گا، نہیں کھائے گا. موبائل نہیں دیجیے گا، گھر سے بھاگ جائے گا. موبائل نہیں دیجیے گا، آپ کو گالی دے گا، مارے گا. پڑھے گا کہاں ہوگا؟ کیا سیکھے گا؟ آپ کیا سکھائیں گے اس کو؟ بگاڑ دیا نا. تو گھر کو مضبوط کیجیے. گھر کیسے مضبوط ہوگا؟ پہلے جو ماں باپ ہے گھر میں، سب سے اہم میاں بیوی، ماں باپ، یہ دونوں اچھی زندگی گزارنے کے لیے مضبوط ہو جائیں. اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے پہلا کام یہ کریں
کہ یہ رنگین موبائل جس میں ہر طرح کا فوٹو ہے، گیم ہے، اس کو 3 طلاق دے دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے والا نہ بنے، یا میری بیٹی کہیں سے 3 طلاق لے کر نہ آئے، تو آپ موبائل کو 3 طلاق دے دیجیے۔ ایسے موبائل کو آپ کے گھر میں 3 طلاق نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ اس کو بیوی بنا کے رکھیں گے اور آپ کے بچے اور بچیاں بنائیں گے تو 3 طلاق تو ہوگی۔ اس کو پہلے چھوڑنا پڑے۔ اور دوسرا کام یہ کیجیے کہ ہر ماں باپ جہاں تک وہ جانتے ہیں وہاں تک دین پر عمل کریں، اور اتنا ہی دین اپنے بچے اور بچیوں کو باقاعدہ روزانہ پابندی اور معمول بنا کر سکھاتے رہیں۔ ہر بات کو ٹوکتے رہیں، کیسے کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، سکھاتے رہیں، پیار سے، ڈانٹ کر نہیں، اللہ کا خوف دلا کر، قبر کا عذاب یاد دلا کر، سمجھاتے رہیں، ڈانٹتے رہیں، سمجھاتے رہیں۔ اگر ان کاموں کو آپ نے کیا تو تعلیمی بیداری کا مقصد پورا ہوگا، سماج ہمارا صحیح ہوگا، علم کی روشنی پھیلے گی، اچھی نسل تیار ہوگی، اور آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد یہاں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر یہ جھگڑا، وہ جھمیلا، وہ زمین کا، وہ قتل و غارت کا، وہ بدتمیزی کا، بدکرداری کے سب مسائل پیدا کریں، اور اس میں اگر کمزور رہے تو روز بروز یہ معاشرہ، یہ سماج اور اس طرح کا ہر سماج بکھرتا جائے گا، بگڑتا جائے گا، سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اور ہر شخص کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اپنی زمین جائیداد اور مال کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے ہمارے سامنے وہ دن آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔